بھائی یہ جو واٹس ایپ کا مسئلہ ہے اس پہ رش بہت زیادہ ہو گیا ہے. ہر آدمی اٹھا کے پتہ نہیں کیا کیا چیزیں بھیج رہا ہے, اور مجھے تمام میسج ریڈ اس لیے کرنے پڑتے ہیں کہ 100 میں ایک آدھ بعض دفعہ اتنا کام کا نکل آتا ہے کہ وہ میں کہتا ہوں یہ میسج مجھے نہ ملتا تو بڑا نقصان ہوتا, اس لیے سب کو ریڈ کرنا پڑتا ہے. تو جتنے بھی آلتو فالتو میسج بھیجنے والے لوگ ہیں ان سے گزارش ہے کہ آپ میسج مجھے واٹس ایپ پہ نہ بھیجیں. میرے سے رابطہ کرنا ہے تو کال ٹائمنگ ہے 5 سے 5:30 بجے شام کو. اس میں تھوڑے دنوں میں تبدیلی کر کے دورانیہ بڑھاؤں گا, مگر ابھی نہیں بڑھ رہا. اور اس دوران بھی مسائل پوچھیں, ایران توران نہیں ہونا چاہیے. خیریت ویریت بعد میں پوچھ لیں. لوگ فون کر کے, اب ٹائم کم ہے, لوگوں کی کالز آ رہی ہیں, اب وہ حضرت اور خیریت سے آپ نے فون اٹھا لیا, آپ کی بڑی مہربانی حضرت, اور سنائیں حضرت پہچانا مجھے, بھائی بات کرو یار جلدی سے, پھر انشاءاللہ ہم بیٹھ کے پکوڑے بھی کھائیں گے, نہاری بھی کھائیں گے, ابھی فی الحال آپ اس کو نمٹائیں. وہ پھر الگ سے. اگر ملاقات کرنی ہے تو پھر واٹس ایپ پہ انتہائی مختصر لفظوں میں اپنا تعارف اور ملاقات کا مقصد, تو وہ مقصد اگر مجھے لگا کہ مجھ سے ملاقات کیے بغیر وہ مقصد حاصل نہیں ہو سکتا, پھر میں آپ کو ملاقات کا ٹائم دے دوں گا. اور اگر مجھے لگا کہ یہ خام خواہ میں MBA کے بارے میں مجھ سے مشورہ کرنے کے لیے آ رہا ہے, پھر میں ملاقات کا ٹائم نہیں دوں گا, اور دینا بھی نہیں چاہیے, کیونکہ پھر مجھے بھی چاہیے کہ میں MBA کروں, تھوڑا سا پڑھ لکھ لوں, کہ جس کو چاہوں اڑا کے ٹائم دے رہا ہوں میں. تو واٹس ایپ پہ بہت ہی ضروری بات ہو, بہت ہی ضروری میسج ہو, وہ بھیجیں. مسائل کے لیے واٹس ایپ استعمال مت کریں. بہت ضروری پوسٹ ہے, بہت ضروری بات ہے, بہت اہم معلوماتی بات ہے. اب جیسے کل کسی نے لنک بھیجا, اس میں جتنے بھی ہمارے فتاوی ہیں ان کا پوری ایک فہرست بھیجی لنک کی. وہ بڑی مفید ہے کہ وہ لنک پہ کلک کرو تو فوراً وہ فتوے کی کتاب سامنے کھل جاتی. اس طرح کا کوئی ہو, یا بعض دفعہ کوئی بیان کے لیے کسی دوسرے علاقے میں بلانا چاہ رہا ہوتا ہے, بیرون ملک بلانا چاہ رہا ہے بیان کے لیے, یا یہ کہ صوبہ سرحد میں یا پنجاب میں بلانا چاہ رہا ہے, کوئی خاص ہے, تو اس کے لیے واٹس ایپ پہ چھوٹا سا میسج بھیج دیا. میں سمجھوں گا یہ سنجیدہ آدمی ہے اور یہ واقعی ایسی جگہ پہ بلا رہا ہے جہاں لوگوں کو فائدہ ہو سکتا ہے, تو پھر میں رپلائی کر دیتا ہوں. تو واٹس ایپ صرف اس مقصد کے لیے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اس لیے تھوڑا سا تمام دواؤں بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں, اور تھوڑا سا میرا ٹائم ضائع نہ کریں. میرا بڑا ٹائم یہ جو ہے نا سوشل میڈیا پہ ضائع ہو رہا ہے, تو اس میں آلتو فالتو. اب میں واٹس ایپ بالکل بند بھی نہیں کر سکتا, کیونکہ لوگوں کو اپنی بات آسانی سے پہنچانے کا راستہ یہی ہے, تو میں پابندی نہیں لگا سکتا واٹس ایپ پہ. اور دوسرا مسئلہ وہی ہے کہ کال ٹائمنگ جو میں نے 5 سے 5:30, اس میں اب لوگ اعتراض کرتے ہیں تو نماز کا ٹائم ہے. اور بھائی جو بھی ٹائم دیں گے کہیں نہ کہیں تو نماز ہو رہی ہوگی نا اس میں. اب مجھے پتا ہے نماز کا ٹائم ہے, جب آپ کو ایک ٹائم دے دیا تو آدھا گھنٹہ آپ نماز تھوڑی پڑھیں گے, جتنی دیر نماز ہے وہ نکال کے باقی ٹائم. مجھے بھی نماز پڑھنی ہوتی ہے 5:15 بجے. میں کیا کرتا ہوں, 5 سے 5:14 تک کال سنتا ہوں, 15ویں منٹ پہ نماز, تو میں تو پڑھاتا ہوں آگے. اور جیسے ہی دعا سے فارغ ہوئے تو اس دوران جن کی کالز آئی ہوئی ہوتی ہیں ان کو کال بیک کر لیتا ہوں میں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے. تو اس دوران جن کی کالز آئی ہوئی ہیں ان کو میں, تو یہ میں نے پہلے سے حل سوچا ہوا ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے ایسا ٹائم دیا کیوں کہ نماز کا ٹائم ہے؟ تو بھائی نماز کا ٹائم چینج ہوتا رہتا ہے. سردیوں میں یہ ٹائم نہیں ہوگا, گرمیوں میں اور تھوڑا سا آگے نکل جائے گا. تو کوئی بھی ٹائم دو, اس میں کوئی نہ کوئی کہیں نماز کا, کہیں زکات کا ٹائم ہوگا, کسی کے ہاں بیت الخلا کا ٹائم چل رہا ہوگا. تو اب ایک صاحب نے کہا تو نماز کا ٹائم ہے. میں نے کہا بھائی میری زکات کا ٹائم ہے, ٹھیک ہے نا, یہ کھانے کا ٹائم ہے. تو جب بھی کوئی ٹائم دیں گے تو کوئی نہ کوئی تو درمیان میں آئے گی نا. ایک آدمی نے کہا اس وقت تو میں آفس میں ہوتا ہوں, مصروف ہوتا ہوں, میں ایسے ملک میں ہوتا ہوں کہ میں مصروف ہوتا ہوں. تو میں نے کہا جس وقت آپ فارغ ہوتے ہیں اس وقت میں مصروف ہوتا ہوں. تو آپ کو جب کسی سے کچھ پوچھنا ہے تو آپ اپنے ٹائم کو آگے پیچھے کریں گے, اس کو آگے پیچھے نہ کریں, ورنہ مجھے سارا دن کال سننی پڑیں گی کہ امریکہ والوں کے لیے یہ والا ٹائم سوٹیبل ہے, کینیڈا والوں کے لیے یہ والا ہے, جاپان والوں کے لیے. اب تو ساری دنیا سے کالز آتی ہیں. انڈا موڑ والوں کے لیے یہ ہے, پھر اس کے گھریلو مسائل ہیں, اس کی بیوی اس وقت آتی ہے, سسرال والے اس وقت آتے ہیں, تو وہ یہ نہیں بیٹھ سکتا میرے ساتھ بات نہیں کر سکتا. ہاں یہ ضرور ہے کہ یورپ اور امریکہ والوں کے لیے یہ ٹائم بالکل سوٹیبل نہیں ہے. ان کے لیے میں دوسرا ٹائم رکھوں گا. باہر ملکوں والوں کے لیے پہلے میں نے 4:30 سے 5 رکھا تھا, لوگوں نے بہت زیادہ صلاواتیں سنائی ہیں اس پہ. ایک نے کہا یہ جنات ہیں جو آپ کو اس وقت کال کریں گے. تو میں باہر والوں کے لیے, یورپ امریکہ والوں کے لیے ایک ٹائم الگ کروں گا, کیونکہ کسی کے ہاں رات 2:30 بج رہے ہیں, کسی کے 2:45 بج رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں یار کیا ٹائم دیا ہے آپ نے. پھر اس میں ایک پرابلم یہ ہے کہ واٹس ایپ پہ جو لوگ کال کرتے ہیں تو جیسے ہی موبائل پہ کال آتی ہے واٹس ایپ والی کال ڈسکنیکٹ ہو جاتی ہے, کیونکہ میرے موبائل میں ہی نیٹ ہے. تو اس کے میں پرابلم یہ ہوتی ہے, وہ واٹس ایپ والا کہتا ہے یار ٹائم دیا. اور آخری بات یہ
کہ اس ٹائم میں بعض دفعہ میں کال واقعی نہیں اٹھاتا کیونکہ ایک ایمرجنسی کوئی ہو جاتی ہے، لیکن اس میں یہ التزام کرتا ہوں کہ جن لوگوں کی اس ٹائم پہ کال آئے گی تو میں فارغ وقت میں پھر ان سب کو کال بیک کرتا ہوں اپنے خرچے پہ، خود میں کال کر کے ان سے پوچھتا ہوں کہ کیا پوچھنا تھا آپ نے. تو کیونکہ جب ایک ٹائم لوگوں کو دیا ہے تو پھر اس کی تو پابندی کرے نا آدمی، اگر نہیں کر رہا ہے تو پھر وہ کال بیک کر کے پھر وہ اس کو پوچھے گا کہ کیونکہ بعض دفعہ ایک آدمی 2 گھنٹے سے انتظار میں بیٹھا ہوتا ہے کہ 5 بجیں گے تو کال کروں گا، تو میں پھر اس کے وقت کا خیال کرتا ہوں یار اس نے ٹائم لگایا. تو یہ یاد رہے گا آپ لوگوں کو، لیکن اس ٹائم یہ حتمی نہیں ہے، اس میں چینجنگ کر دوں گا میں انشاءاللہ کچھ دنوں میں. پھر صبح اور شام 2 ٹائم ہوں گے. تو اس کے علاوہ کسی اور ٹائم پہ مجھ سے رابطہ کرنے کی کوشش نہ کریں. میرا دماغ خراب ہو رہا ہے، مجھے فون جب بجتا ہے نا تو پورا اندر سے بجنا شروع ہو جاتا ہوں میں، بہت زیادہ مصیبت ویسی ہوئی. حالانکہ میں سائلنٹ پہ لگا کے رکھتا ہوں لیکن ٹیلی فون کی پھر بھی ایک ہوتا پتہ نہیں کیا فون آ رہا ہے، یہ ہوتا ہے. واٹس ایپ پہ بھی ایسے ہی ہے. تو کال نہ کریں، فون نہ کریں، واٹس ایپ نہ کریں. بہت کوئی ضروری بات ہو تو کریں. باقی ملاقاتیوں کے لیے اس کی ایک ہم سوچ کے الگ ترتیب بنا لیں گے. کوئی ایسا ٹائم رکھ دیں جس میں ملاقات جو کرنا چاہتا ہے تو اس کو ملاقات کر سکے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ صلاة اللہ وآلہ والأحبہ.